پہلے تو کیا یہ اچھا ہوتا اگر وزیر داخلہ صاحب خود ہوتے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کا جواب دے سکتے. میں نے اب بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. ہم نہ کوئی دہشت گرد ہیں نہ کوئی تخریب کار ہے. اگر آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ اگر اس میں ہماری مدد کر دیں. منسٹر صاحب بصد احترام، پہلے تو کیا یہ اچھا کہ یہ سینکڑوں اراکین اسمبلی کا معاملہ ہے اور بڑی اہمیت کے حامل یہ ایک ایشو ہے جو آج یہ ہاؤس یہاں بحث کر رہا ہے. اگر وزیر داخلہ صاحب خود ہوتے تو اگر وہ خود ہوتے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کا جواب دے سکتے. لیکن ظاہر ہے رولز اجازت دیتے ہیں کوئی بھی منسٹر جو ہے ان کے بہاف پہ جواب دے سکتا ہے. تو میری صرف ایک گزارش ہے کہ پہلے یہ اتنا اہم معاملہ اس وقت عوام میں زیر بحث ہے، کیا وزارت داخلہ سے ان کے سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری کوئی ان کی ٹیم جو افسران کی لابی ہے اس میں موجود ہیں؟ پہلے سر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب ذرا چیک کر لیں کہ کیا وزارت داخلہ کے افسران اس ہاؤس میں موجود ہیں. ایک اہم کالنگ اٹینڈنس زیر بحث ہے. آپ سر پہلے چیک کریں، اس پہ رولنگ دیں. سر آپ سے ایک سوال پوچھیں. میں اس پہ رولنگ دیتا ہوں، آپ چلیں. اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ وزیر صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ ہمیں لسٹ دیں. گزارش ہے سر کہ اراکین اسمبلی موجودہ اور سابقہ، صوبائی اور قومی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جن کے نام ان کو یا منسٹری کو نہ پتہ ہوں. ظاہر ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں سے عوام کے منتخب نمائندے ہیں. اور اب جو لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آئے بیٹھے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو؟ دیکھیں یہ سراسر زیادتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میری گزارش ہوگی کہ جو اراکین اسمبلی منتخب ہو کر آ گئے ان کے نام، اور جو کچھ ایسے بھی ہیں جو سابق ممبر ہیں لیکن اس ہاؤس کا حصہ نہیں ہیں، وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں، یہ ایک اچھا جیسچر دیں اور یہ ان کے نام آج خود نکالیں. کیونکہ ہم نہ کوئی دہشت گرد ہیں نہ کوئی تخریب کار ہیں، ہم اس شہر کے اتنے ہی معزز شہری ہیں جتنے یہ لوگ ہیں. تو یہ وقت تو آنا جانا رہتا ہے. تو لہٰذا ڈپٹی اسپیکر صاحب، منسٹر صاحب خود ایک قدم آگے بڑھیں. طارق فضل چودھری صاحب، امپورٹنٹ بزنس چل رہا ہے پلیز. اور یہاں اس ہاؤس کو ایشور کریں کہ جو اراکین قومی اسمبلی اکراس دی بورڈ اور صوبائی اسمبلی ان تمام سٹاپ لسٹوں میں سے جس لسٹ میں بھی موجود ہیں ہم ان کا نام نکالتے ہیں. بہت شکریہ سر. تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. میں محترم عامر ڈوگر صاحب ہمارے سے بہتر پارلیمانی روایات کو بھی جانتے ہیں، کار سرکار کو بھی جانتے ہیں. میری پھر وہی گزارش ہے کہ ہر ممبر کا ایک استحقاق ہے، وہ کس پارٹی سے بھی ہو، وہ چاہے ٹریجری بینچز پہ ہو، اپوزیشن بینچز پہ ہو، وہ ایم این اے ہو، وہ ایم پی اے ہو. ہر ممبر ایک پریولیج کیری کرتا ہے، ہر ممبر کا ایک اپنا استحقاق ہے اور اس استحقاق کا ہمیں بڑا احترام ہے. مگر میری دست بدستہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا امر مانے ہیں وہ فہرست فراہم کرنے میں جس میں یہ تمام نام شامل ہیں. اگر آپ وہ فہرست دے دیں گے ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ آپ کی اس میں معاونت کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں. میں اگر آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر اس میں ہماری مدد کر دیں اور یہ فہرست فراہم کر دیں، ہم آپ کو ایک ایک شخص کا سٹیٹس بتانے میں آسانی ہوگی اور میں آپ کے لیے عدالتی معاملات میں بھی آسانی ہوگی. میں نے اب بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. تو میں آپ سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو نمبر بتا سکتا تھا، اگر تفصیلات آ جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون اس میں کر لیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ آئین بالا تر ہے پاکستان میں؟ یہ نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 15(15) فریڈم آف موومنٹ ہر پاکستانی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو فریڈم آف موومنٹ اس سے متاثر ہوا ہے، آرٹیکل 15 کی وائلیشن ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی شخص کو ان لسٹوں میں لانے سے پہلے نوٹس سرو نہیں کیا گیا؟ انہرڈ، آپ ان کے بارے میں کوئی ادارہ فیصلہ نہیں کر سکتا کسی شہری کے بارے میں. آپ نے نہ ہمیں نوٹس دیا نہ ہمیں سنا گیا. نمبر 3، ہمیں اس کے بعد مطلع بھی نہیں کیا گیا، کسی پاکستان کے شہری کو انفارم نہیں کیا گیا کہ آپ کا نام ان لسٹوں میں شامل ہے. نمبر 5، ECL ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، ECL میں ڈالنے کا ایک پروسیجر ہے. یہ جو دو لسٹیں نئی نمودار ہوئی ہیں پاکستان میں، پہلے اس کی رواج اور روایت نہیں تھی. یہ خود ساختہ بنائی گئی ہیں جس کا کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے. اور پھر یہ
ये आई हैं 21 मई 2023 को। 21 मई 21 मई 2023 को तकरीबन 165 नाम इकट्ठे आए हैं जो तमाम के तमाम MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद अगस्त 2023 में तमाम MPs के नाम डाले गए हैं जो जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और एक MNA 10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। इसका मतलब ये हुआ जब आप एक नाम डालते हैं अनहर्ड, विदाउट नोटिस, विदाउट इंफॉर्मेशन करते हुए, आप 10 लाख लोगों को जंजीरों ये जनाब वो जैसे कहा जा रहा फ्रांस चल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। यहाँ जो अपोजिशन की पार्टी है उनके लीडर जो है ना वो कैद में पड़े हैं, उन पर नाजायज़ कई मुकदमात 250 मुकदमात दायर हो गए हैं। उनके बुनियादी हकूक़ कहाँ हैं? यहाँ वज़ीर इत्तलात खड़े हो के अपनी लफाजी झाड़ते हैं और वो इतने बेबहरा और नासमझ हैं कि उनको पता नहीं है कौन कौन से लोग हैं जिनके ECL में जो है ना नाम डाले गए हैं और कौन कौन से लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं, जिनके मुतल्लिक जो है ना वो स्पीकर की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको बुलाएं असम्बली के इजलास में अटेंड करने के लिए। ये सारे मामलात आज खुद रियासत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन रियासत को संभालने वाले उसके कल पुर्जे जो हैं वो अगर ऐसे लोग होंगे जो एक मज़ाहिया करैक्टर के तौर पे एक्ट करेंगे और बिल्कुल नॉन सीरियस मामले को लेंगे और बिल्कुल उल्टी गंगा बहाएंगे, कोई भी गंगा सीधी मुल्क में बहती हुई नज़र इन्हीं की वजह से नहीं आ रही है। जो शोबा, जो शख्स जिसकी ज़िम्मेदारी, जो तयन है उसके ओथ में, कानून में, आइन में, लगता है उसने कसम खा रखी है ये तो मैं नहीं करूँगा। तो सूरत हाल ऐसी जब मुल्कों में होती है तो फिर उनके नताइज ऐसे ही सामने आते हैं कि मुल्क अंधेरे में जा रहा है, मायूस हैं यहाँ के अवाम और दूर तक कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती। यूथ जिसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी वेल्थ वो यूथ है। ये अल्लाह ताला का दूसरे इनामात के साथ ये भी एक बहुत बड़ा इनाम है, जहाँ अल्लाह ताला ने सूरज की वाफ़ रोशनी, इतना लंबा साहिल, यहाँ 4 मौसम और फिर जो बहते दरिया और लहलहाती वादियाँ, और पाकिस्तान किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं हो सकता। लेकिन बदबख्त हुक्मरानों के हाथों ये बदबख्त अवाम अपनी बदबख्ती का ये लोहा पड़ती रहेगी। ये वो नहीं है इनमें वो जुर्रत कि अपने तौर पे आगे बढ़ के तरक्की करें। अगर आवाम का काम तो है, उन्होंने कोलू की बैल की तरह काम करते जाना है, लेकिन उनसे वसाइल लूट के जिन हाथों में जाते हैं वो अगर उनकी नीयत ही ये बनी हुई है कि उन्होंने इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देना है, यहाँ के अवाम को ये हकूक़ उनको नहीं देने हैं, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। वो मैना मानू वाली बात है। तो जिसको